باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب زکوٰۃ درس نمبر 54 میں زکوٰۃ دینے والے کے لیے دعا کرنے کے حکم پر گفتگو ہونے والی ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کے لیے دعا کرنے کا حکم کیا ہے، مذکورہ حکم کی ادلہ کا تذکرہ ہوگا، فقہی نظریات اور آراء کا بھی جائزہ لیا جائے گا، متعلقہ مسائل اور فروعات بھی بیان ہوں گے، متعلقہ حدیث اور روایات بھی ذکر ہوں گی، شہید ثانی کا تجزیہ اور تحلیل بھی پیش کیا جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ مستحب ہے کہ امام علیہ السلام یا ان کا نائب جو کہ ساعی اور عامل زکوٰۃ ہوتا ہے، یا پھر فقیہ جامع الشرائط جب زکوٰۃ لیتے ہیں تو زکوٰۃ دینے والے کے لیے دعا کریں، چونکہ خداوند متعال نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان کے لیے دعا کرو۔ زکوٰۃ لیتے وقت ہی یہ دعا کرنی چاہیے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ دعا جو آیت میں واقع ہوئی ہے یہ لوگوں سے زکوٰۃ لینے کے ساتھ ہی اس کا امر آیا ہے۔ پہلے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، اس کے بعد یہ جو ہے امر آیا ہے، تو یہ دلالت کرتا ہے کہ دعا اسی زکوٰۃ لینے کے وقت ان پر کرنی چاہیے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 103 اس طرح ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے رسول خدا، مومنین سے ان کے اموال کی زکوٰۃ لو تاکہ ان کے نفوس کو پاک کرو اور ان کا تزکیہ کرو، اور ان کے لیے دعا کرو کہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون اور موجب تسلی ہے۔ اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں اگرچہ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، لیکن نائب رسول جو ہوتا ہے امام یا ان کا نائب، وہ بھی اس حکم میں شامل ہیں کہ وہ بھی زکوٰۃ لینے والے سے اس کے لیے دعا کریں۔ بعض فقہا نے کہا ہے کہ دعا امام اور ان کے نائب کے لیے واجب ہوتی ہے نہ مستحب، چونکہ صلی صیغہ امر ہے اور علم اصول میں ہے کہ امر حقیقت ہے وجوب میں۔ تو ان امور کی مزید وضاحت عبارت کے ضمن میں بھی کی جائے گی۔ فرمایا وَيُسْتَحَبُّ دُعَاءُ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ لِلْمَالِكِ عِنْدَ قَبْضِهَا مِنْهُ، مستحب ہے امام معصوم کا دعا کرنا یا ان کے نائب کا دعا کرنا مالک زکوٰۃ کے لیے، عند قبضها منہ، جب اس سے مال زکوٰۃ کو قبضہ کیا جائے، یعنی اس سے وصول کیا جائے، اسی وقت اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، مستحب ہے۔ للامر بہ فی قولہ تعالی وصل علیہم، چونکہ اس کا حکم آیا ہے، دعا کرنے کا حکم آیا ہے اس آیت میں، وصل علیہم، اور ان کے لیے دعا کرو، بعد امرہ باخذھا منہم، اس سے پہلے ان سے یعنی مومنین سے زکوٰۃ لینے کا حکم تھا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کے لیے ان کے لیے دعا بھی کرو۔ والنائب کالمنوب، تو جیسے امام علیہ السلام کے لیے مستحب ہے کہ وہ دعا کریں، اسی طرح ان کے نائبین کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ دعا کریں۔ تو یہ پہلا نظریہ تھا اس باس میں کہ مستحب ہوتا ہے زکوٰۃ دینے والے کے لیے دعا کرنا۔ وقیل، اور ایک قول یہ ہے یاجب لدلالت الامر علیہ، یعنی زکوٰۃ دینے والے کے لیے دعا کرنا واجب ہے
چونکہ امر اس پر دلالت کرتا ہے، قرآن میں ہے صلی علیہم، امر اس پہ دلالت کرتا ہے چونکہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ وَهُوَ قَوِيٌّ، شہید ثانی فرماتے ہیں یہی وجوب والا نظریہ قوی ہے۔ وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ، اور اسی کا یقین کیا ہے مصنف شہید اول نے اپنی دروس شرعیہ میں۔ وَيَجُوزُ بِصِيغَةِ الصَّلَاةِ، اور جائز ہے کہ اس کے لیے جو دعا کرنی ہے وہ صلاۃ کے صیغہ اور لفظ کے ساتھ ہو، وَبِغَيْرِهَا، یا کسی اور لفظ کے ساتھ ہو۔ لفظ صلاۃ کے ساتھ اس کے لیے دعا کرنا جائز ہے لِلْاتِّبَاعِ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لفظ صلاۃ کے ذریعے دعا کی ہے۔ وَدَلَالَةِ الْأَمْرِ، اور یہ جو صلی علیہم لفظ امر ہے یہ بھی اس پہ دلالت کرتا ہے، چونکہ آیت میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ پہلی دلیل تھی اتباع پیغمبر، چونکہ نبی اکرم جب ان کے لیے دعا فرماتے تھے تو لفظ صلاۃ کا استفادہ کرتے تھے۔ جب زکوٰۃ طائفہ ابی اوفا نبی اکرم کے ہاتھوں پہنچی تو فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، تو اس لفظ کی پیروی کرنی چاہیے دوسرے لوگ بھی جو دعا کرتے ہیں۔ اور اس لیے بھی کہ آیت صلی علیہم میں امر صیغہ صلاۃ کے ساتھ آیا ہے، جو دلالت کرتا ہے کہ دعا لفظ صلاۃ کے ذریعے بھی جائز ہے۔ وَبِغَيْرِهَا، اور لفظ صلاۃ کے علاوہ لفظوں میں بھی جائز ہے دعا کرنا، لِأَنَّهُ مَعْنَاهَا لُغَةً، چونکہ یہ لغت کے لحاظ سے لفظ صلاۃ کا بھی یہی معنی ہے۔ لفظ صلاۃ لغت میں دعا کے معنی میں ہے، پس جس صیغہ کے ساتھ بھی دعا ہوتی ہو وہ کافی ہوگا۔ اگر کوئی کہے کہ شارع مقدس نے صلاۃ کا لفظ جو ہے وہ تو معنی لغوی سے معنی شرعی میں منتقل کر دیا ہے، تو پھر اس کا جواب دیا جائے گا کہ یہ دلیل قطعی کے ذریعے ثابت نہیں ہے کہ شارع نے معنی شرعی کی طرف اس کو نقل کیا ہے۔ اگر شک ہو نقل میں تو اصل عدم نقل ہے معنی لغوی سے دوسرے معنی کی طرف، تو جب شک ہوگا کہ آیا زمان شارع میں اسی معنی میں تھا یا شارع نے اس کو نقل کر دیا تھا دوسرے معنی کی طرف، اصل یہ ہے کہ شارع کے زمانے میں بھی یہ معنی لغوی میں تھا اور نقل نہیں ہوا تھا، اس لحاظ سے بھی جو ہے معنی لغوی میں اس کا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال دعا کرنے کے لیے دوسرے الفاظ سے استفادہ کر سکتا ہے، آجرک اللہ فیما اعطیت، بارک اللہ فیما ابقیت، اس طرح۔ لیکن بعض فقہا کا کہنا ہے کہ دعا یہاں پر فقط لفظ صلاۃ کے ذریعے ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس کی دلیل ہے کہ نبی اکرم نے بھی ان کے لیے دعا کی ہے تو لفظ صلاۃ کے ذریعے کی ہے۔ وَقِيلَ يَتَعَيَّنُ لَفْظُ الصَّلَاةِ لِذَلِكَ، کہ دعا کرنے کے لیے لفظ صلاۃ ہی متعین اور واجب ہے۔ وَالْمُرَادُ بِالنَّائِبِ هُنَا مَا يَشْمَلُ السَّاعِيَ وَالْفَقِيهَ، نائب سے کیا مراد ہے؟ چونکہ امام کے نائب نے بھی دعا کرنی ہے، فرمایا نائب سے یہاں پر مراد وہ ہے جو ساعی اور عامل زکوٰۃ کو بھی شامل ہے، جو اہل بیت کے دور میں ان کی طرف سے معین ہوتے تھے زکوٰۃ کی جمع آوری کے لیے، والفقیہ، اور فقیہ کو بھی شامل ہے چونکہ وہ بھی جامع شریعت مجتہد امام کا نائب ہوتا ہے۔ فیاجب علیہما او یستحب، تو ان پر بھی واجب ہے ساعی اور فقیہ پر کہ وہ دعا کریں، یا واجب ہے یا مستحب ہے، جو نظریہ ادھر اختیار کریں گے۔ اس سے پہلے چونکہ اختلاف نظر تھا یہاں بھی آئے گا۔ اما المستحق فیستحب له به بغیر خلاف،
یا کہ مستحق کے لیے دعا کرنا کہ وہ مالک زکوٰۃ جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس کے لیے دعا کرے، تو یہ مستحب ہے بغیر کسی اختلاف کے، تمام فقہا کا اس پر اتفاق پایا جاتا۔ نبی یا امام کے لیے دعا کرنا واجب ہے، مالک زکوٰۃ کے لیے دعا کرنا واجب ہے، یہ مستحب ہے، اس کی بحث کرنا فائدے سے خالی ہے، چونکہ وہ اپنی ذمہ داری کو بہتر جانتے ہیں، چونکہ وہ صاحب شریعت ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے ساتھ ان کی راز و نیاز نبی کے ساتھ تو وہی ہوتی ہے، اور جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے علم لدنی رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے بحث یہ اتنی فائدہ نہیں رکھتی، لیکن ایک جہت سے ممکن ہے کہ اس بحث کو کیا جائے، چونکہ اس سے نائب امام اور سائی اور عامل امام اور فقیہ جامع الشرائط کا حکم بھی واضح ہونا ہے، چونکہ وہ امام کے نائبین ہیں، اور نائب کا جو فعل ہوتا ہے وہ منوب عنہ کے فعل کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو ایک نظریہ ہے کہ دعا کرنا واجب ہے، جیسا کہ شہید اول و ثانی کا نظریہ ہے۔ شہید اول نے دروس شرعیہ میں یہ اختیار کیا ہے، اور شہید ثانی نے مسالک الافہام فی شرح شرع الاسلام میں، اور محقق ہلی صاحب شرائع الاسلام نے معتبر میں یہ اختیار کیا ہے، چونکہ امر الہی سے یہی ظاہر ہے جو آیت میں آیا ہوا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 103، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ جبکہ شیخ طوسی اور فاضل سے منقول ہے، بلکہ زیادہ مشہور یہ ہے، جیسا کہ شرع الاسلام سے بھی ہے، کہ یہ دعا کرنا مستحب ہے، چونکہ اس پر اجماع کا دعویٰ کیا گیا ہے، اور نیز امیر المومنین علیہ السلام نے جو اپنے عاملین زکوٰۃ اور سائی کو کوفہ کے اطراف میں بھیجا تھا زکوٰۃ لینے کے لیے، تو اس کو تفصیل کے ساتھ بہت سارے آداب اور سنتیں تعلیم دی ہیں، ان کی وصیت کی ہے، لیکن اس میں یہ ذکر نہیں پایا جاتا، جیسا کہ صحیح برید بن معاویہ عجلی میں ہے۔ وسائل الشیعہ باب 14 ابواب مستحقین زکوٰۃ حدیث نمبر 1۔ تو یہ حجت ہے، اور جب ثابت ہے کہ فعل نائب میں یہ چیز نہیں ہے تو فعل منوب عنہ میں بھی یہی ثابت ہوگا، اور اس سے معلوم ہوگا کہ دعا کرنا نائب خاص یا سائی اور فقی کے لیے یہ بھی مستحب ہوگا۔ جہاں تک شہید ثانی نے یہاں پہ دلیل دی ہے کہ کیا ہونا چاہیے اس کے لیے، کہ لفظ صلاۃ سے بھی استفادہ ہو سکتا ہے، تو یہ عبداللہ بن ابی اوفا کی روایت ہے، سنن بہقی جلد 4 صفحہ 157 میں۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اتاہ قوم بصدقتہم قال اللہم صلی علی آل ابی اوفا۔ نبی اکرم کے پاس جب کوئی لوگ صدقہ لے کے آتے تھے کسی گروہ کا، تو آپ ان کے لیے اللہم صلی کے ذریعے دعا فرماتے تھے۔ تو فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَةٍ، تو راوی کا بیان ہے میرے والد صدقہ لے کر آئے، فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا۔ تو یہ جو بعض غیر شیعہ سے منقول ہے کہ لفظ صلاۃ کے ساتھ دعا نہیں ہو سکتی، جائز نہیں ہے، تو یہ نص کے مقابلے میں اجتہاد ہے، بلکہ بعض اصحاب شیعہ فرماتے ہیں کہ لفظ صلاۃ کے ساتھ ہی دعا کرنا متعین ہے، چونکہ امر اسی کے ساتھ آیا ہے آیت میں، لیکن اقوی یہ ہے کہ دعا غیر صلاۃ کے لفظ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، چونکہ مراد صلاۃ سے وہ دعا ہے، لغت کے لحاظ سے وہ عام ہے، شامل ہے دعا چاہے لفظ صلاۃ کے ذریعے ہو یا کسی اور لفظ کے ذریعے ہو۔ بہرحال مستحق کا دعا کرنا مستحب ہوتا ہے، اس پر دعوی اجماع کیا گیا، جیسا کہ بہت سے علماء سے منقول ہے، اور دلیل بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے امر آیا دعا کرنے کا مالک
کے لیے دعا کرنے کے لیے۔ تو یہ تھا جناب علی اس مسئلے کی عبارت اور متعلقہ احکام۔ یہ جو شہید ثانی نے یہاں پہ ایک اصل سے استفادہ کیا، الاصل ہنا عدم نقل، تو اس کے بارے میں علم اصول میں مفصل بحث کی گئی ہے۔ اصول لفظیہ جو الفاظ کے مدالیل کو معین کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، ان میں سے ایک اصل عدم نقل ہے۔ یہ اصل جو اس سے سابقہ قرائی کی مانند ہے، یہ ان جگہوں پہ استفادہ کیا جاتا ہے جہاں پر دلائل سے ثابت ہو کوئی لفظ کہ جو کسی معنی میں استعمال ہوا ہے، اس کی دلالت کسی زمانے میں دلالت حقیقی ہو، تو اس صورت میں اس کا جو استعمال ہے دوسرے زمانوں میں بھی وہ حقیقت پر محمول ہوگا، چونکہ اصل عدم نقل ہے۔ صیغہ امر چونکہ عرف معاصر میں حقیقت وجوب میں ہے، تو یہ صیغہ جو ہے اہل لغت کے استعمالات میں اور اہل شرع کے استعمالات میں بھی سابقہ زمانوں میں بھی وجوب پر حمل ہوگا، یعنی اس سے مراد وجوب لیا جائے گا، کیونکہ اصل یہ ہے کہ لفظ معنی حقیقی سے معنی مجازی کی طرف نقل نہیں ہوا۔